بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر. آج کا ہمارا شو بڑا امپورٹنٹ ہے. پہلے تو میں مختصراً جو ایک سائفر کی نئی کانٹروورسی شروع ہوئی ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا، اور پھر آج میں اپنے ساتھ پاکستان کا آئین اور کانسٹیٹیوشن آف دا اسلامک پاکستان بھی لے کر آیا ہوں. اس پہ میں کچھ ایسے بہت اہم ایشوز ہیں جو آپ کے ذہنوں میں بھی کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو میرے ساتھ بعد میں دو سیگمنٹس میں موجود ہوں گے احمد بلال محبوب صاحب، جو کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کے صدر ہیں. تو ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو معاملات پچھلے 15-16 ماہ میں چلے وہ کیسے رہے، اور اب انٹرم سیٹ اپ آنے والا ہے، اور پھر آگے الیکشنز کے معاملات کیا ہوں گے. بہت سے سوالات ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ذہنوں میں بھی ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا. پہلے تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ سائفر کے حوالے سے بات کروں. دا انٹرسیپٹ آپ سب جانتے ہیں، امریکن ایک آن لائن نیوز ایجنسی ہے. انہوں نے گزشتہ روز جو مشہور زمانہ سائفر ہے اس کا مبینہ متن انہوں نے اپلوڈ کر کے دنیا بھر میں پھیلا دیا، اور اس کو لے کر آبویسلی پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہم تو کہتے تھے جی کانسپریسی ہوئی تھی، آپ ہماری بات نہیں مانتے تھے. دوسری طرف پی ڈی ایم کے لوگ کہہ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے دبے دبے الفاظ میں کوئی زیادہ کامنٹ تو نہیں دیے، لیکن بہرحال یہی کہا کہ دیکھیے وہ کاپی ایک ان کے پاس تھی پرائم منسٹر کے پاس سابق، تو یہ کاپی تو انہی کی ہے جو کہ دا انٹرسیپٹ کے ہاتھ لگی ہے. اب یہ متضاد بیانیے تو چلتے ہی رہیں گے اور الزام در الزام بھی لگتے رہیں گے، لیکن اصل سوالات جو ہیں وہ اس سارے شور میں کہیں گم ہو جاتے ہیں. تو آج میری اس مختصر سے سیگمنٹ میں کوشش یہ ہوگی کہ میں کچھ 2-3 اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کم از کم اس کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ جو انٹرسیپٹ نے جو مبینہ متن ہمارے سامنے رکھا ہے آیا وہی حقیقت ہے، وہ ٹھیک ہے، غلط ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ابھی تک وزارت خارجہ نے اس کی تصدیق نہیں کی اور نہ ہی تردید کی ہے. تو ایک حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ تردید نہیں آئی تو یہ متن ٹھیک ہی ہوگا، لیکن امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ جو متن ہے یہ ایک لحاظ سے قریب تر ہے جو بھی گفتگو ہوئی امبیسڈر ڈونلڈ لو اور امبیسڈر اسد مجید کے درمیان. لیکن انہوں نے پھر ڈینائی کیا کہ اگر کوئی یہ اس سے استنباط کرتا ہے کہ کوئی سازش تھی تو بالکل غلط ہے، امریکہ کسی سازش میں ملوث نہیں ہے. اب میں صرف 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ اگر آپ اس پورے متن کو پڑھیے تو آخری پیراگراف میں، اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی جب یہ مارچ میں یہ پچھلے سال یہ کانٹروورسی اٹھی تھی، تو اس وقت ہی میں نے یہ بات کی تھی کہ دیکھیے پہلے ہمیں یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ یہ جو باتیں امبیسڈر ڈونلڈ لو کر رہا ہے آیا یہ ان کا ذاتی خیال ہے کہ یہ سرکاری پوزیشن ہے، یا وہ سرکاری طور پہ یہ ڈیمارش کر رہے ہیں. کیونکہ یہ ایک لنچ تھا، لنچن میٹنگ تھی، لنچ کے اوپر یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور یوزلی جو ڈیمارش ہوتا ہے اس میں لنچ وغیرہ انوالو نہیں ہوتے اور بڑا سیریس معاملہ ہوتا ہے. اگر کوئی سیریس گفتگو ہوتی ہے تو پھر اس حساب سے اس کا انوائرمنٹ بھی بنایا جاتا ہے. لنچ پہ اس قسم کے ڈیمارش ہوتے نہیں ہیں. تو میرا اس وقت بھی یہی تھا کہ ہمیں پہلے یہ ذرا معلوم تو ہم کر لیں کہ آیا یہ جو ہے ڈیمارش ہے بھی صحیح کہ نہیں، یا امبیسڈر ڈونلڈ لو اپنے ذاتی خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. اب یہ جو مبینہ متن آیا ہے ہمارے سامنے، اس میں ہمارے سفیر جو ہیں وہ آخری پیراگراف میں ایگزیکٹلی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امبیسڈر ڈونلڈ لو ہیں could not have conveyed such a strong démarche without express approval of the White House. یعنی یہ کہ امبیسڈر ڈونلڈ لو جو ہیں وہ اس قدر سخت ڈیمارش نہیں کر سکتے تھے، اور لگتا یہی ہے کہ ان کو وائٹ ہاؤس کی اپروول تھی. اب اس سے بھی ہمارے امبیسڈر ایک لحاظ سے ایمبیگوٹی چھوڑ رہے ہیں. اچھا تو یہ ہوتا
کہ وہ ان سے پوچھ لیتے اسی میٹنگ میں یا لنچن جو اگر لنچ کر رہے تھے تو اسی دوران پوچھ لیتے کہ بھئی یہ آپ کے اپنے خیالات ہیں یا آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا جو بھی انتظامیہ ہے امریکہ کی اس کی پوزیشن آپ مجھے بتا رہے ہیں، ان کے خیالات آپ مجھے بتا رہے ہیں. تو یہ چونکہ انہوں نے نہیں پوچھا تو آخری پیرا میں وہ اس بات کا اظہار خدشہ اس بات کا کہہ رہے ہیں کہ یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ اس کے اپنے ذاتی خیالات ہوں، لیکن بہرحال انہوں نے ایک اس میں روم تو چھوڑا ہے یہ کہہ کر کہ مطلب انہوں نے یہ اب کہا ہمیں اس متن سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پوچھا نہیں امبیسڈر ڈونلڈ لو سے کہ بھئی یہ آپ اپنے ذاتی خیالات کا اظہار کر رہے ہیں کہ انتظامیہ کی جانب سے آپ یہ ڈیمارش کر رہے ہیں. تو بہرحال میرے لیے ابھی بھی یہ ایک معمہ صحیح ہے کہ کس طرح ایک جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا آفیشل وہ اس قسم کی باتیں کر سکتا ہے. میں ابھی بھی اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں. دوسرا جو پہلو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چلیے کچھ دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ امبیسڈر ڈونلڈ لو نے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کیا بلکہ جو امریکی انتظامیہ ہے انہی کی پوزیشن ہمیں کنوے کی ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر یہ سازش ہے تو یہ سازش کسی ایک فرد کے خلاف نہیں تھی. یہ سازش نہ تو پی ٹی آئی کے خلاف تھی، نہ یہ سازش پی ڈی ایم کے خلاف تھی یا ان کے حق میں تھی، یا یہ سازش کسی اور کے خلاف تھی. یہ سازش بنیادی طور پر ریاست پاکستان کے خلاف ہی تھی. اور ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ ہر شخص نے جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، پی ڈی ایم ہو، سابق آرمی چیف ہوں، سب نے اپنے اپنے حساب سے دانستہ یا نادانستہ طور پہ اپنا رول پلے کیا اور امریکی سازش کو ایک لحاظ سے اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کی. امریکی سازش کیا ہو سکتی ہے؟ امریکی سازش دیکھیے پاکستان کے کانٹیکس میں کئی بار ڈیسائفر میں ہی کہہ چکا ہوں کہ ان کا انٹرسٹ یہی ہے کہ پاکستان ایک لحاظ سے انسٹیبل رہے، ہماری اکانومی آگے نہ بڑھے، سی پیک آگے نہ بڑھے، چائنا پاکستان کے تعلقات میں دراڑیں پیدا ہوں، پاکستان کشمیر پہ اپنا ایک پرنسپل جو اسٹانس ہے اس کو چھوڑ دے اور بھارت کے ساتھ مل جل کر کام کرے تاکہ چائنا کے خلاف ایک فرنٹ اسٹیبلش کر سکیں. اور افغانستان کے حوالے سے بھی ان کے جو بھی ایشوز ہیں تو وہ تو نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کسی طور بھی اسٹیبلائزڈ ہو. تو یہ اگر سازش تھی تو یہ ریاست پاکستان کے خلاف تھی. کیونکہ دیکھیے ایک اور بڑا اہم نقطہ اس ضمن میں اس کا بیان کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ پی ڈی ایم وغیرہ اس سازش میں دانستہ طور پہ یا کوئی ان کے ایک لحاظ سے وہ ہینڈ ان گلوز ہوتے تو پھر تو جو ہی وہ آتے تو یہ آئی ایم ایف کے معاملات بڑی جلدی طے ہو جاتے. کیوں پھر اتنا وقت لیا آئی ایم ایف نے کہ جی حکومت کے جانے سے کچھ عرصہ پہلے ہی جو ہے وہ انہوں نے آئی ایم ایف کا جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ تھا اس پہ ایگریمنٹ ہوا. تو ایکچولی امریکہ چاہتا ہی یہی تھا کہ ایک افراتفری پیدا ہو، سیاسی ہیجان کسی کیفیت پاکستان میں ہو، افراط زر بڑھ جائے، اکانومی تباہ و برباد ہو جائے اور پھر جو ہے ایک لحاظ سے سیاسی اتنا کھچاؤ اس ملک میں آ جائے کہ کوئی ریکنسیلیشن کی فضا پیدا نہ ہو، پھر سول ملٹری تعلقات میں مزید پرابلمز پیدا ہوں، پھر ملٹری اور عوام کے درمیان بھی خلیج سی پیدا ہو. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ اس سازش کا حصہ ہو سکتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سازش تھی. اگر یہ سازش تھی تو میرے حساب سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں ایمانداری سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سازش ریاست کے خلاف تھی اور ہم سب کسی نہ کسی طور اس سازش میں ہمارا کردار بھی رہا ہے اور ہم نے سمجھے نہ سمجھے اس سازش میں اپنا بھرپور طریقے سے حصہ لیا ہے. اگر پی ٹی آئی کے چیئرمین تھوڑا سا حوصلہ کر جاتے، اس کو بہت بڑا ایشو نہ بناتے، کے پی کی اسمبلی اور پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو نہ ہوتی تو آج معاملات ڈیفرنٹ ہوتے، یہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوتے تو حالات شاید ڈیفرنٹ ہوتے. لیکن ہم سب وہ سازش کا حصہ بنے اور اگر اس حد تک امریکہ کی سازش تھی تو بڑی زبردست سازش انہوں نے کی ہے. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اب ہم کچھ اپنے حالات سے سیکھیں گے
اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین اور وقفے کے بعد آتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہوں گے احمد بلال محبوب. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بلال محبوب، جن کو آپ جانتے ہی ہیں. یہ پریزیڈنٹ ہیں PILDAD کے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی. محبوب صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ ڈی سائفر میں تشریف لائے. بہت شکریہ عراق، بہت شکریہ. اچھا، آج میں کچھ سوالات آپ سے ایسے کرنا چاہوں گا جو کہ عام پاکستانیوں کے ذہنوں میں اس وقت ہیں، اور مجھے یقین ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میرے سوالات کتنے درست ہیں، لیکن بہرحال کوشش یہی کریں گے کہ جو اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں ان کا کوئی تسلی بخش جواب تو آپ دے ہی دیں گے ہمیں، لیکن ہماری سمجھ میں کچھ بات آ جائے. پہلے تو آج سپریم کورٹ کا ڈیسیشن آپ نے دیکھا ہوگا، ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کے طور پہ انہوں نے اس کو کالعدم قرار دے دیا، آئین سے کہہ دیا کہ جی آئین کے مطابق نہیں ہے. تو کیا ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ جو نیشنل اسمبلی نے یا پارلیمنٹ نے پچھلے کچھ دنوں میں بے شمار بل پاس کیے، قوانین پاس کیے، اگلا 1 مہینہ ہم سپریم کورٹ کو ان فل سوئنگ میں دیکھیں گے جب تک نئے چیف جسٹس نہیں آ جاتے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس سارے معاملے میں بارے میں؟ بہت شکریہ باسط صاحب، آپ کے ساتھ گفتگو کرنا ہمیشہ بہت خوشگوار تجربہ ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ بلانے کے لیے. دیکھیے، میں نے ابھی اس کا جو پورا فیصلہ ہے وہ نہیں پڑھا ہے، وہ کافی صفحات ہے اس لیے، لیکن میں نے جو ابتدائی معلومات ہیں ان کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہوں. لیکن ان جنرل آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ بہت انفارچونیٹ ہوگا اگر سپریم کورٹ قومی اسمبلی کے یا یوں کہیے کہ پارلیمنٹ کے پاس کیے ہوئے قوانین کو کسی میسو اسکیل پہ ان کو ریجیکٹ کرے یا ان کو ان لافل قرار دے دے. یہ تو بالکل ایک پاکستان کے جو دستوری تقسیم ہے فرائض کی اور حقوق کی، یہ اس کی بہت خلاف ورزی ہوگی. اور یہ آفٹر آل پارلیمنٹ جو ہے وہ تو اسی کام کے لیے بنا ہے، اس کو کہتے ہی لیجسلیچر ہیں کہ وہ قانون سازی کرے. تو اگر وہ قانون سازی ہی اس کی سپریم کورٹ اپنی دانست میں غلط سمجھ کے اس کو غلط قرار دے دے گی اور اللافل قرار دے دے گی، تو پھر تو پورا نظام اپنی بنیادوں سے ہل جائے گا. لیکن سپریم کورٹ تو محافظ ہے نا جی آئین کی. اگر وہ کہتے ہیں کہ قانون پاکستان کے آئین کے مطابق نہیں ہے تو وہ کس طرح اس کو جانے دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ میری گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی چیز قانون اور آئین کے خلاف ہے تو پھر اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اسی ادارے کو واپس بھیج دیں اور ان سے کہیں کہ آپ اس کو ریکنسیڈر کر لیں. یہ کام سپریم کورٹ نے ماضی میں بھی 2-3 دفعہ کیا ہے، لیکن جب سپریم کورٹ کسی چیز کو ریجیکٹ کرتی ہے تو در حقیقت وہ اپنے آپ کو کے لیے لیجسلیٹو پاورز ایزیوم کر لیتی ہے جو کہ اس کے پاس نہیں ہے. وہ اس کو آئین سے متصادم یا آئین کے خلاف سمجھتی ہے، تو وہ اپنے اعتراضات کے ساتھ عدالت اپنے پارلیمنٹ کو واپس بھیج سکتی ہے. تو اب تو قومی اسمبلی بھی نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس لیے بہت انفارچونیٹ ہے ٹائمنگ کہ اس ٹائم پہ انہوں نے یہ طے کیا کہ اس وقت ہم نے فیصلہ دینا ہے. ان کو یہ فیصلہ 15-20 دن پہلے دے لیتے تو شاید قومی اسمبلی کے لیے موقع ہوتا. لیکن بہرحال میں امید کرنی چاہیے کہ 3 مہینے میں قومی اسمبلی واپس آئے گی. لیکن قومی اسمبلی اگر عدالت قانون کو آؤٹ رائٹ غیر قانونی قرار دے دے گی تو یہ میرے خیال میں ایک اچھی مثالیں نہیں ہوں گی. چلیے، یہ تو آپ نے کہا کہ ٹائمنگ شاید درست نہیں تھی. ایک اور ایشو بھی ہے جس کا تعلق ٹائمنگ سے ہے. مثال کے طور پر کونسل آف کامن انٹرسٹ کی جو میٹنگ ہوئی اور اس میں جو ڈیجیٹل سینسس ہے اس کے بارے میں بات ہوئی، اور پھر الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ہمیں 4 مہینے چاہیے ڈی لیمیٹیشن پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو کیا یہ ایکسرسائز اس سال کے شروع میں یا پچھلے سال نہیں ہو سکتی تھی تاکہ الیکشن کمیشن کو
وقت مل جاتا. اگر مئی میں بھی یہ کمپلیٹ ہوا ہے ڈیجیٹل سینسس تو پھر بھی بہت وقت تھا, اسی وقت سی سی آئی کی میٹنگ ہو جاتی تاکہ جو 4 ماہ ایک انٹرم سیٹ اپ کو مل رہے ہیں مزید, وہ اس سے ہمارا ایک لحاظ سے یہ نہ ہوتا. یہ کافی حد تک آپ کی بات درست ہے. یہ دیکھیے یہ سینسس تو اصل میں دسمبر 2022 کو مکمل ہونا تھا, اوریجنل سکیجول یہ تھا. پھر یہ پوسٹ پون ہوتے ہوتے اپریل 2023 میں اس کا فیلڈ ورک مکمل ہونا تھا, اور وہ پہلی ڈیڈ لائن 1 اپریل تھی. لیکن اس کو جب وہ اس کے نتائج سامنے آئے تو بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا, انکلوڈنگ متحدہ قومی موومنٹ جو کہ حکومت کی اتحادی ایک پارٹی تھی, اور حکومت سندھ, انہوں نے خاص طور پہ اعتراض کیا, اور وہ نتائج تھے بھی خاصے ناقص قسم کے. تو پھر یہ جو ڈیڈ لائن ہے یہ 8 دفعہ بدلی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انکمپٹنس, ان پروفیشنل اگر اس کو کم از کم بھی کہا جائے تو وہ یہ ہے. تو بالآخر اس کا 15 مئی کو انہوں نے فیلڈ ورک مکمل کر لیا تھا. لیکن کچھ علاقوں میں وہ کہہ رہے تھے ابھی بھی جہاں پہ برف جمی ہوئی ہے یا جہاں پہ رسائی ممکن نہیں ہے کچھ انسرجنسی کی وجہ سے, تو وہ کرتے کراتے یہ پھر اب جا کے مکمل ہوا ہے. لیکن اس سارے کے باوجود میرا خیال یہ ہے کہ جو میں نے آئین کو جس طرح میں نے پڑھا ہے, میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر التوا کی کوئی ضرورت ہے. اس میں جو 90 روز ہیں ان کے اندر ہی انتخاب ہو جانا چاہیے. اس کے اندر اتفاق سے یہ ہوا ہے, حسن اتفاق سے, کہ آئین کا جو آرٹیکل 51 ہے اور اس کا سب آرٹیکل 5 ہے 51(5), وہ یہ کہتا ہے کہ جب نئی مردم شماری نوٹیفائی ہو جائے یا پبلش ہو جائے تو پھر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ قومی اسمبلی کے نشستوں کی تقسیم صوبوں کے اندر اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اندر نئی آبادی کے مطابق کر دیں. صرف اتنا لکھا ہوا آرٹیکل 51(5) میں. اب اتفاق کہہ لیں یا حسن اتفاق کہہ لیں یا بہت ہی ریئر حسن اتفاق کہہ لیں کہ یہ جو نئی مردم شماری آئی ہے اس میں آبادی کا صوبوں کا تناسب وہی ہے جو 2017 میں تھا, جس کا مطلب یہ ہے کہ سیٹوں کی تقسیم وہی رہے گی جو 2017 کی مردم شماری کے بعد ہوئی تھی. تو یہ کام تو قدرت کی طرف سے پہلے ہی مکمل ہو گیا ہے. اب آپ کو فی الحال کانسٹیٹیوشنلی کسی اور حلقہ بندی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. کچھ شہروں کے کچھ ضلعوں کی آبادی بڑھ گئی ہے, گھٹ گئی ہے, 3 نشستوں کی بجائے 4 ہو جائیں یا 4 کی بجائے 2 ہو جائیں, اس کا امکان ہے کچھ شہروں کے اندر, اگرچہ اس کے امکان بھی آج میں نے ایک سٹوری دیکھی ہے بہت ہی کم ہے. تو اس کو میرے خیال چونکہ آئین کی وہ منشا نہیں ہے اس لیے اس کو فی الحال میرے خیال میں ڈسریگارڈ کیا جائے, اگلے الیکشن تک اٹھا رکھا جائے, اور الیکشن 90 دن کے اندر ہی ہو جانے چاہیے. اس لیے یہ جو اگر کوشش کسی نے دانستہ کی بھی ہے کہ یہ جو اس موقع پہ اس کے موقع پہ سینسس کے رزلٹ کو اپروو کیا جائے تو بھی میرے خیال میں اس کو پورا نہ ہونے دیا جائے اس کوشش کو. اچھا, ایک محبوب صاحب, ایک عام پاکستانی کے ذہن میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ دیکھیے اس سال الیکشنز جو پنجاب میں ہونے چاہیے تھے, کے پی میں ہونے چاہیے تھے 60 یا 90 دنوں کے اندر, وہ نہیں ہوئے. کانسٹیٹیوشن کی تو دھجیاں ہم نے پہلے ہی بکھیر دی ہیں. اگر یہ جنرل الیکشنز بھی نہیں ہوں گے وقت پہ 90 دن کے, تو کون سی قیامت آ جائے گی. ایک احساس یہ بھی ہے, بلکہ خیال ہے, بلکہ کچھ لوگ تو یقین رکھتے ہیں کہ اب انٹرم سیٹ اپ جو ہے یہ طوالت پکڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ کو کیا کانسٹیٹیوشن میں آپ کا کیا میں یہ تاثر لینے میں حق بجانب ہوں کہ اس سال کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہوا جب ہم نے پنجاب اور کے پی میں الیکشنز نہیں کروائے, کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بھی شاید ممکن نہیں تھا. کچھ اور پروویژنز بھی کانسٹیٹیوشن کی ایسی تھیں جہاں پہ یہ ضروری تھا کہ جب قومی اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں تو وہاں پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو آپ اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ درست ہے کہ
صوبائی اسمبلی 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات وقت پہ نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ شک اور یہ تاثر بہت عام ہے کہ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو انتخابات 90 روز میں ہونے ہیں وقت پہ نہ ہوں. یہ لوگ حق بجانب ہیں اگر اس پہ وہ شک کریں. یہ بڑا فائن پوائنٹ ہے اور میں چونکہ خود اس پوائنٹ پہ یقین رکھتا تھا اور یہ کوئی بہت پاپولر اوپینین نہیں تھی کہ 5 اسمبلیوں کے انتخابات ایک وقت پہ ہونے چاہیے جب تک کہ کیئر ٹیکر کا نظام ہم نے اپنے اوپر لاد رکھا ہے جو کہ بالکل غیر ضروری ہے اور اس کو اب ختم ہو جانا چاہیے. لیکن اگر یہ ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ یہ 5 اسمبلیوں میں موجود ہو, 5 حکومتوں کے اندر کیئر ٹیکر گورنمنٹ موجود ہوں. ایسا نہ ہو کہ 2 اسمبلیوں کے انتخاب ہو رہے ہوں, سینٹر میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہے, ایک سیاسی گورنمنٹ ہے اور وہ جو چاہے کرتی پھرے. اور پھر جب قومی اسمبلی کے الیکشن ہو تو سب سے بڑے صوبے میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہ ہو تو وہ مداخلت کرتی پھرے. لہٰذا اس میں اگر آپ کوئی گنجائش پیدا کر سکے تو اس میں ایک گنجائش تھی کہ انتخابات کو اس وقت تک ملتوی کیا جائے جب تک یہ شرط پوری نہ ہو جائے. لیکن اس میں بھی شرط حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر بھی بہت تقسیم ہے نقطۂ نظر میں. لیکن اب یہ جو 90 روز کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں تو کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اس میں 5 اسمبلیوں کے الیکشن ہو رہے ہیں اور اس میں آگے بڑھانے کی کوئی ضرورت ہے نہ, وہ جسٹیفائیڈ ہے, بلکہ وہ انتہائی نقصان دہ ہے ملک کے لیے. کیونکہ ہمارے ملک میں جو تھوڑے عرصے کی حکومت ہے وہ فیصلے نہیں کر سکتی اس قسم کے جس کے فیصلے ہماری اکانومی کو ضرورت ہے. تو اب اگر آپ یہ الیکشن پوسٹ پون کریں گے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کتنا بڑھائیں گے؟ وہ 3 مہینے کے لیے ہوگی, وہ 6 مہینے کے لیے ہوگی, سال کے لیے ہوگی, اور وہ غیر مقبول, وہ غیر منتخب ہوگی, بڑے فیصلے وہ پھر بھی نہیں کر سکے گی. تو یہ بالکل ہی غلط ہوگا. اس کی بجائے تو یہ کہیں بہتر ہے کہ آپ مارشل لا لگا دیں تاکہ پھر جو مارشل لا کی حکومت ہے وہ پھر فیصلے کرتی پھرے, کم از کم فیصلے تو ہوں. نہیں, کویسچن ایک یہاں یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا جو الیکشن ایکٹ ہے ہمارا 2017 کا شاید اسی میں ہے جو 4 مہینے کا, یہ 4 مہینے کی فگر ٹائم پیریڈ کہاں سے آیا ہے کہ ہمیں ڈیلیمیٹیشن کے لیے 4 مہینے چاہیے؟ جی یہ صحیح بات ہے. اگر ڈیلیمیٹیشن کرنی ہوگی اور اس کے اندر پھر 4 مہینے کا جو وقت ہے, یہ الیکشنز ایکٹ میں تو نہیں لکھا ہوا. الیکشنز ایکٹ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ 1 مہینے کے لیے دیا جاتا ہے وقت کہ اس کے لیے عذرداریاں دائر کریں, اور 1 مہینے کا وقت چاہیے ہوتا ہے جس کے اندر وہ سماعت ہوتی ہے عذرداریوں کی اور ان کے فیصلے ہوتے ہیں. تو 2 مہینے اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں, لیکن 2 مہینے اور ان کو حلقہ بندیاں بنانے میں جو پروپوزلز ہیں وہ لگ جاتے ہیں. لیکن وہ چونکہ حلقہ بندیاں اس وقت ہونی نہیں ہیں, کیا بہت ہی محدود ہونی ہے, تو میں 4 مہینے کا تو ایکسیسو ہے یہ وقت میرے خیال میں. میرے حساب سے تو یہ 3 مہینے کے اندر ہی ہونا چاہیے, حلقہ بندیوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ معاملہ چونکہ غالباً قانونی ہے تو یہ بھی الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں جائے گا اور سپریم کورٹ ہی طے کرے گی. لیکن میرا خیال یہ ہے قانونی طور پہ کہ یہ 90 دن کے اوپر ایکسیڈ کرنے کی کوئی نہ ضرورت ہے نہ گنجائش ہے. لیکن اگر حلقہ بندیاں ہونے کا فیصلہ ہو گیا اور سپریم کورٹ نے بھی اس کو اجازت دے دی تو پھر وہ 4 مہینے کی ضرورت تو نہیں ہوگی, یہ غالباً 3 مہینے کی ضرورت ہوگی کیونکہ بہت محدود حلقہ بندیاں ہوں گی. اچھا, آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی جا سکتا ہے. ایک تو دیکھیے, جی فرمائیے آپ. جی بلکہ جائے گا, کیونکہ یہ اس پہ اعتراض ہے لوگوں کو کہ یہ حلقہ بندیاں اس وقت ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ضرورت ہے, تو یہ ظاہر تنازع کی بات ہے تو سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرے گا. تو یہی ایک یہاں پہ ایک میلافائڈ انٹینشن بھی لگتی ہے کہ شاید جیری مینڈرنگ بھی ہو, کچھ جو حلقہ بندیاں اگر ان کی ڈیلیمیٹیشن ہو رہی ہے, نئے انداز سے حلقے بنائے جا رہے ہیں تو شاید وہ کسی ایک پارٹی کو فیور کرنے کے لیے ہوں. تو یہ تو پھر بڑا, آپ نے اس طرح کہا کہ کوئی یہ جائے گا ہر صورت میں, تو بڑے پھر پاسبلٹی بڑی اسٹرانگ لگ رہی ہے اس معاملے میں. جیری مینڈرنگ شاید نہیں ہو پائے گی, اوکے, اس لیے کہ اس پہ بہت تھوڑی حلقہ بندیاں کرنی ہوگی. ان کے اندر بھی بڑا ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہے. میں نے کچھ اس پروسیس کی سماعت ہوتے ہوئے دیکھی ہے, اس پہ اعتراضات ہوتے ہیں
اور پھر کھلی عدالت میں اس کی سماعت ہوتی ہے. دونوں فریق آ کے اپنی بتاتے ہیں کہ لائن یہاں کیوں کھینچی ہے. اور پھر اب اس دفعہ جو الیکشنز ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد یہ جو گائیڈ لائنز ہیں ڈیلیمیٹیشن کی وہ اور سخت کر دی گئی ہیں. تو میرا خیال ہے جیری مینڈرنگ شاید نہیں ہوگی، لیکن یہ تاخیر والی بات مجھے بھی تشویش میں مبتلا کرتی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ تاخیر، الیکشن کمیشن نے بھی فیصلہ نہیں کیا کہ اسے ڈی لمیٹیشن کرنی ہے یا نہیں کرنی. اگر اس نے فیصلہ کر لیا کہ ڈی لمیٹیشن کرنی ہے تو پھر یہ معاملہ جائے گا سپریم کورٹ پہ، جہاں اس کو چیلنج کیا جائے گا. اور میں بھی شاید اس کو چیلنج کرنے والے میں ہوں گا، کیونکہ یہ خیال میں یہ 90 روز کے اندر الیکشن ہو جانے چاہیے. بہت نقصان دہ ہوگا اگر ہم نے اس کو آگے بڑھایا. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ڈی لیمیٹیشن ہے ڈیجیٹل سینسس کے ہونے کے بعد اور سی سی آئی کی میٹنگ ہونے کے بعد، اس کی اپروول کے بعد، یہ بنیادی طور پہ آپشنل ہے، مینڈیٹری نہیں ہے الیکشن کمیشن کے لیے؟ نہیں، یہ آپشنل نہیں ہے، یہ مینڈیٹری ہے. لیکن وہ اتفاق سے صوبوں کی جو ڈویژن ہے نیشنل اسمبلی کی سیٹس کی، وہ آبادی کا تناسب وہی ہے. تو اتفاق سے یہ آبادی سیٹیں نہیں بدلیں، تو نئی سیٹیں نہیں بدلی تو پھر وہ حلقہ بندیاں بھی نہیں بدلنی چاہیے لاجیکلی. کانسٹیٹیوشن کی منشا بس اتنی ہے کہ اگر سیٹیں بدل جاتی صوبوں کی تو پھر وہاں پہ حلقہ بندیاں بدل جاتی. اور چونکہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل شاید 222 وہ نیشنل اسمبلی کا پریروگیٹو ہے سیٹیں بڑھانے کا، تو الیکشن کمیشن یہ نہیں کر سکتا. جی، وہ اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے. وہ آرٹیکل 51 کی ذیلی آرٹیکل 3 میں ہے، وہ نقشہ دیا ہوا، اس کو وہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہوگا. وہ اگر ہو جاتا، اگر یہ فار ایگزامپل یہ نئی مردم شماری میں تناسب بدل جاتا تو پھر شاید اس مردم شماری کے اوپر حلقہ بندیوں کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا، کیونکہ اس کے لیے آپ کو چاہیے آئینی ترمیم. آئینی ترمیم کے بغیر صوبوں کے اندر جو ڈسٹریبیوشن آف سیٹس ہے وہ جب تک آئینی ترمیم میں انڈورس نہ کی جائے وہ صرف مردم شماری سے نہیں بدل جائے گی. تو اس میں آپ جو ارسٹوائل فاٹا کا جو معاملہ ہے اس میں کوئی قباحت نہیں دیکھ رہے؟ کیونکہ وہاں سے بھی بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں. فاٹا سے؟ جی، جو فاٹا تو اب مرج ہو چکا. جی میں وہی کہہ رہا ہوں، ارسٹوائل فاٹا جو ہے، ارسٹوائل فاٹا مرج ہو چکا، اب فاٹا رہا نہیں. خیبر پختونخوا کی نئی سیٹیں جو ہیں وہ طے شدہ ہیں اور اس کی حلقہ بندیاں ہو چکی ہوئی ہیں. 45 سیٹس ہیں ٹوٹل خیبر پختونخوا کی، تو ان کی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں. اس میں کوئی کچھ لوگ جو ہیں جن کو جذباتی وابستگیاں ہیں فاٹا کے نام سے وغیرہ، وہ اپنی جگہ حق بجانب ہے، لیکن قانون اور آئین میں ترمیم ہو چکی ہے، اب وہ تو واپس نہیں ہو رہی. اچھا محبوب صاحب، اس سے پہلے کہ میں بریک میں جاؤں، میرا اس سیگمنٹ کے لیے آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ چونکہ آپ نے بڑا واضح طور پہ ہمیں بتا دیا جو آئین کی شقیں ہیں اس کے مطابق کیا ہو سکتا ہے. ایک 233 یا 235 آئی ڈو ناٹ نو کوئی شک ہے، مجھے صحیح یاد نہیں آ رہی، اس کے مطابق فائنینشیل ایمرجنسی لگ سکتی ہے ملک میں، اور اس کے بعد شاید یہ جو الیکشن کا پروسیس ہے، یہ جو انٹرم سیٹ اپ کی جو میعاد ہے، یہ بھی اس میں بھی توسیع ہو سکتی ہے. مجھے نہیں معلوم، آپ اس کو کنفرم کریں گے یا جو ہمیں ایکسپلین کریں گے. کیا یہ وجہ بن سکتی ہے انٹرم سیٹ کو اس کی مدت کو بڑھانے میں؟ نہیں بڑھ سکتی. وہ آرٹیکل 232 ہے، اس کے اندر پروکلیمیشن آف ایمرجنسی اگر ہو جائے، جو کہ جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ میں ہو سکتا ہے یا پھر سینٹ میں ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر قومی اسمبلی کی تحلیل سے پہلے وہ اگر اپنی ایک ریزولوشن پاس کر لیتے کہ قومی اسمبلی کی مدت میں 1 سال تک کی توسیع ہو سکتی ہے اس کے تحت ایمرجنسی میں، اگرچہ وہ پھر عدالت میں جاتا وہ الگ بات الگ ہے، لیکن اس میں توسیع ہوتی تھی. لیکن انہوں نے تو کوئی ریزولوشن پاس کی نہیں، اور اسمبلی اب ہو چکی ہے آلریڈی ڈیزالو، تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو طول دینے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ تو قومی اسمبلی کی مدت میں آرٹیکل 232 کے تحت 1 سال تک کی توسیع کر سکتے تھے بذریعہ ریزولوشن، لیکن صوبائی اسمبلیوں کے معاملے میں پھر بھی توسیع نہ ہو سکتی.
تو وہ ایک مسئلہ رہتا، لیکن اس میں اب توسیع نہیں ہو سکتی کم از کم آئین کے تو مطابق. پھر یہ جو ہمارے کچھ جو ماہر قانون ہیں یہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ انٹرم سیٹ اپ بڑھے گا، یہ ہوگا، وہ ہو جائے گا، یہ بنیادی پھر باتیں ہو رہی ہیں؟ چونکہ وہ ماہرین قانون ہیں تو ان کو شاید کوئی لائسنس ایسا ملا ہوگا جس کے تحت وہ کہہ سکتے ہیں. ایک عام شہری کی حیثیت سے میں جب آئین اور قانون کو دیکھتا ہوں تو مجھے تو کوئی ایسی شک نظر نہیں آتی جس کے تحت کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ایکسٹینڈ کیا جا سکے. دیکھیے انتخابات کو پوسٹ پون کرنے کی پاسبلٹی ہو سکتی تھی اگر فار ایگزامپل یہ جو ڈی لمیٹیشن کی بات ہے اس کو سپریم کورٹ انڈورس کر دے کہ ہاں آپ کی 3 مہینے مزید چاہیے ہوں گے اس حلقہ بندیاں کرنے کے لیے، تو بجائے 3 مہینے کے وہ شاید 6 مہینے میں یا 5 مہینے میں ہو جاتا. لیکن اس کے علاوہ جب تک الیکشن آگے بڑھنے کی کوئی لیجیٹیمیٹ وجہ نہ ہو، جو کہ اس وقت نہیں ہے، تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی آن اٹس اون بڑھنے کا کوئی امکان نہیں ہے. کہ سینٹ کے جو الیکشنز ہیں وہی مانے نہیں آ سکتے جو مارچ میں اگلے سال ہونے ہیں کچھ سیٹوں پہ سینٹ کے؟ جی بالکل ہونے ہیں، وہ آدھی سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں، اور اس سے پہلے ہماری صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کے انتخابات مکمل ہو جانے چاہیے، ورنہ پھر یہ بھی ایک بحران ہوگا آئینی کہ سینٹ کا الیکشن نہیں ہو پائے گا. لیکن آئینی بحرانوں سے تو ہم بہت واقف ہو گئے ہیں. ایک بحران اور صحیح. یہ درست ہے آپ کی بات، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ آئین کے مطابق ہو اور ہم سرزمین بے آئین نہ بنے، دیکھیے ہمیں جس چیز نے اکٹھا رکھا ہوا ہے وہ آفٹر آل وہ آئین ہی تو ہے، تو آئین کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچنا چاہیے. دیٹ از کریکٹ. محبوب صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر تھوڑا سا میں آ کر محبوب صاحب سے یہ پوچھنے کی کوشش کروں گا کہ جو سیاست ہے اس وقت وہ کہاں کھڑی ہے اور کہاں جا رہی ہے، کیونکہ ان کی بڑی گہری نظر ہے آئین پہ بھی اور سیاست پہ بھی. مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا محبوب صاحب ایک اور پہلے تو یہ بتائیے کہ کچھ آپ کے نالج میں ہے کہ کون ہے اگلا نگران وزیر اعظم؟ اچھا میرے تو نالج میں بھی نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے تو بالکل کوئی اس بارے میں نہ کوئی قرید ہے نہ شوق ہے، کیونکہ یہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے وہ اتنا میرے خیال میں اختیارات کے بغیر شخص ہوتا ہے، اور اس کا کوئی رول نہیں ہوتا جو کچھ اگلے 3 مہینے کے اندر ہونے والا ہے، کہ مجھے اس لیے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. دیکھیں نا، وہ تو کسی سرکاری ملازم کا اگر تبادلہ کرنا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر سے اس کی اجازت لے. وہ اجازت نہ ملے تو وہ تبادلہ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ تو بالکل ڈے ٹو ڈے روٹین کے کام کر سکتا ہے، لیکن بہرحال چونکہ ایک وزیر اعظم کے ساتھ ایک پروٹوکول ہے اور ایک اس کا ایک تم تراک ہے، تو اس لیے لوگ اس کے بارے میں، اور پھر اپنے کچھ جاننے والوں کے نام بھی آ رہے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں سسپینس پیدا ہو جاتا ہے. مطلب حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی میننگ فل چیز نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی زیادہ وقت صرف کیا جائے سوچنے میں کہ کون آ رہا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اگلے جب تک الیکشنز نہیں ہوتے اصل پرائم منسٹر تو الیکشن کمشنر ہی ہیں پھر؟ بالکل وہ ہیں یا پھر کچھ دوسرے لوگ ہیں، لیکن وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم بہرحال نہیں ہے. سپریم کورٹ کا بھی رول پھر امپورٹنٹ ہو جائے گا اگلے جو پچھلے 15-16 مہینے رہے ہیں اس میں انتہائی. بالکل. اچھا یہ بتائیے کچھ آپ کے پاس انفارمیشن ہو، کیونکہ کل شہباز شریف صاحب نے بھی پھر دبے الفاظ میں کہہ دیا کہ جی سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب واپس تشریف لائیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جو سپریم کورٹ نے آج ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کو کالعدم قرار دیا ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش بنتی ہے نواز شریف صاحب کے واپس آنے کی؟ جی گنجائش تو بنتی ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ گنجائش جن چیزوں کے مطابق بنی تھی وہ بھی سپریم کورٹ کے ریویو میں آ سکتی ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ان کی واپسی کا جو کام ہوگا وہ 16 ستمبر کے بعد ہی ہوگا. اس کی کیا وجہ ہے؟ 16 ستمبر کو موجودہ چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو جائیں گے،
اور ویسے تو فرق نہیں پڑنا چاہیے لیکن فرق چونکہ پڑ سکتا ہے اور پڑنے کا امکان ہے تو اس کے بعد ہی وہ آئیں گے. اور اسی لیے میرے خیال میں جو انتخابات کی تاریخ کو تھوڑا سا آگے کرنے کی بات ہو رہی ہے اس کے پیش نظر بھی یہ بات ہو سکتی ہے کہ ستمبر کے بعد پھر 2-3 مہینے مل جائیں تاکہ اس دوران میاں صاحب آ جائیں, کیمپین کو لیڈ کریں اور کچھ یہاں پہ چیزیں بدل جائیں. تو ان کا آنا جو ہے وہ تو اس کے بعد ہوگا, لیکن اس سے پہلے یہ جو فیصلہ آیا ہے اس سے ایک دروازے کو بند کرنے کی کوشش ضرور ہوئی ہے. یہ ان کی واپسی کو تو نہیں روکتا, ان کی ڈسکوالیفیکیشن کو ایک لحاظ سے روکتا ہے, کیونکہ جس قانون کے تحت ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے اس کو ریویو کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ ہو سکتا تھا یہ قانون, کیونکہ ریویو کا دائرہ اس پہ بڑھا دیا گیا تھا. لیکن اگر وہ آئیں گے تو پہلے تو ان کو جیل جانا پڑے گا, isn't it؟ جی ہاں, اگر اس وقت تک عدالت کے اندر کچھ چیزیں ریویو نہیں ہوتی اور ان کو بیل نہیں مل جاتی, ایک پروٹیکٹیو بیل, اور پھر اس پروٹیکٹیو بیل کے بعد پھر ان کا جو مقدمہ ہے وہ سننے کے بعد ان کو اس مقدمے سے بریت نہیں مل جاتی, اس وقت تک تو یہ خطرہ رہے گا کہ ان کو آتے ہی جیل جانا پڑے گا. لیکن وہ نہیں آئیں گے تب تک یہ ساری باتیں انشور نہ ہو جائیں, ورنہ ان کا آنا کیا ضروری ہے. وہ آئیں گے اسی صورت میں جب وہ آ کے کیمپین چلا سکیں, ایک آزاد شہری کی حیثیت سے یا موجود ہوں اور پریفریبلی الیکشن بھی لڑ سکیں, ورنہ شاید وہ نہیں آئیں گے, میرا اندازہ یہ ہے. اچھا, میں بھی آپ کے اس خیال سے اتفاق کرتا ہوں. اچھا, مجھے ایک اور بات بھی, چونکہ بہت سے جو پی ٹی آئی کے ہمارے سپورٹرز ہیں, دوست لوگ, وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی الیکشنز کو یہ ایک لحاظ سے انٹرم سیٹ اپ کو طول دینے کی بات ہے, یہ پی ڈی ایم کی پارٹیز نہیں چاہتی کہ الیکشن جلدی ہوں. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ پی ڈی ایم کے انٹرسٹ میں بھی یہی ہے, پی ایم ایل این وغیرہ یا پیپل پارٹی, کہ الیکشن جلدی ہو جائیں, کیونکہ جوں اگر یہ انٹرم سیٹ اپ طول لے گا تو پھر تو کوئی حد نہیں ہے کتنی طوالت یہ پکڑ جائے. جی ہاں, میرا خیال پی ڈی ایم کے اندر بھی ذرا متضاد خیالات ہیں اس وقت, وہ کوئی یکسو نہیں ہے. ایک گروپ کا خیال یہی ہے کہ یہ انتخابات جتنی جلدی ہو جائیں, کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں, ڈسکوالیفائڈ ہیں, اور اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پارٹی بھی, پی ٹی آئی بھی, تقریباً اس کے لوگ تتر بتر ہو چکے ہیں, وہ ری گروپ نہیں ہوئے ابھی تک. تو اس لیے ایک گروپ کا خیال تو یہ ہے. لیکن دوسرے گروپ کا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی موجودگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی قانون کالعدم ہو سکتا ہے اور کوئی بھی ایکشن جو ہے وہ ریورس ہو سکتا ہے. اس لیے انتظار کیا جائے کہ وہ ریٹائر ہو جائیں اور اس کے بعد پھر اپنے الیکشن کے لیے جو تیاری ہے وہ اس وقت شروع کی جائے. اگرچہ الیکشن تو اب بھی اس کے بعد ہی ہوں گے, نومبر میں ہوں گے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ریٹائرمنٹ اور الیکشن کی ڈیٹ کے درمیان جتنا وقت زیادہ مل جائے وہ اتنا اچھا ہے. اس میں بہت سے قانونی پیچیدگیاں جو نواز شریف صاحب کے معاملے میں پیدا ہو چکی ہیں وہ دور کرنے میں بھی کچھ وقت لگے گا, تو اس لیے شاید وہ سمجھتے ہیں کہ وقت مل جانا چاہیے. لیکن یہ ابھی کنکلوسیولی کوئی طے نہیں ہوا, لیکن 16 ستمبر پہ سب کی نگاہ ہے. اب دیکھیے, مطلب جو نئے چیف جسٹس, جو انکمنگ جو آنے والے چیف جسٹس ڈیزگنیٹ آپ کہہ لیں جو بھی ہے, یہ ایک انسان کی ایک شاید سائیکی میں بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ان سے توقعات لگا کے بیٹھے ہیں کہ جی وہ آئیں گے تو شاید ان کے حالات میں حالات بہتر ہو جائیں, موافق ہو جائیں. یہ کہیں بومرینگ ہی نہ کر جائے معاملہ. نہیں, نئے آنے والے چیف جسٹس آپ صحیح کہتے ہیں, وہ تو بہت اصول پسند آدمی ہیں اور میں ان کو جس حد تک جانتا ہوں وہ کسی کی پسند ناپسند کے بنیاد پہ فیصلے نہیں کریں گے. وہ فیصلہ وہی کریں گے جو ان کی اپنی دانست میں آزاد فیصلہ ہے. لیکن جو لوگ یہ ان سے کوئی توقعات لگا کے بیٹھے ہیں
وہ اس مفروضے پہ ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ غیر جانبدار نہیں ہیں ان کے مطابق. تو کم از کم ایک صاحب آ جائیں جو غیر جانبدار تو ہوں، خواہ وہ ان کے حق میں فیصلہ کریں یا نہ کریں وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن موجودہ جو چیف جسٹس ہیں ان کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ تو ہمارے خلاف ہی کریں گے. تو اس لیے وہ سمجھ رہے ہیں کہ نئے چیف جسٹس کے آنے سے کچھ حالات بہتر ہوں گے اس بنیاد پہ. ہاں، یو ہیو میڈ اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہیئر، کیونکہ یہ ڈسٹنکشن کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، آپ کے خیال میں، چونکہ آپ لاہور میں اس وقت تشریف رکھتے ہیں، آپ کے خیال میں کیا سینیریو بن رہا ہے؟ انتخابات ہو جاتے ہیں، آر یو سیئنگ PMLN ٹو بی ایمرجنگ ایز دا لارجسٹ پارٹی ان دا پنجاب پروونس؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ اگلی نیشنل اسمبلی میں کیا کمپوزیشن ہوگی؟ اس پہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پہ دار و مدار ہوگا اس کا. مثال کے طور سے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کنکلوسیولی پھر کیا طے ہوتا ہے. کیا وہ ڈسکوالیفائڈ ہی رہتے ہیں اور جیل میں ہی رہتے ہیں اور کیمپین نہیں چلا پاتے ہیں؟ یہ بھی ایک فیکٹر ہوگا. PTI اٹ سیلف، اس کے بارے میں اور اس کی دوسری جو قیادت اس وقت تک ان کے ساتھ ہے اس کے بارے میں بھی چند ایک چیزیں چل رہی ہیں. کیا وہ بھی ڈس فنکشنل ہو جاتے ہیں، وہ بھی دباؤ میں آ جاتے ہیں، یا وہ آزادانہ طور پہ کیمپین چلا سکتے ہیں؟ لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ اہم بات یہ ہوگی کہ کیا جو PMLN ہے وہ اس کے وہ ایک یکسو ہو کے کیمپین چلا پائے گی؟ یعنی نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے اور نواز شریف صاحب اپنے لوگوں کو پوروں کو موبلائز کر کے پھر کیمپین چلا پائیں گے؟ یہ ایک بہت اہم بات ہوگی. یعنی میدان میں PTI ہو تو کچھ فیصلہ اور ہوگا، اور میدان میں PTI نہ ہو تو فیصلہ کچھ اور ہوگا. اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے، جب کیمپین شروع ہوتی ہے تو اس وقت بہت سی چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو بڑی تیزی سے تبدیل ہوتی ہیں، جو پہلے نہیں ہو رہی ہوتی. ہم نے 2018 کے انتخابات میں دیکھا تھا کہ PMLN آخری ایک مہینے سے پہلے جیت رہی تھی پبلک اوپینین پولز میں، لیکن آخری مہینے میں جو پولز آئے ہیں ان کے اندر PMLN اچانک ان کا ڈاؤن فال ہوا اور پھر وہ ہار گئے انتخابات قومی سطح پہ. اگرچہ پنجاب میں تو پھر بھی وہ سیٹیں سب سے زیادہ لے گئے، لیکن اس کا دار و مدار یہ ہوگا کہ کیمپین کیسی چلتی ہے، اس میں جو لہر اٹھتی ہے، جو ویو ڈیولپ ہوتی ہے کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف میں، وہ ابھی تک طے نہیں ہے کہ کس کے حق میں اٹھے گی. اس وقت دیکھیں تو مجھے تو یہ لہر عمران خان صاحب کے حق میں نظر آتی ہے، لیکن وہ لہر نہیں ہے، وہ ایک زیر زمین ایک ریلا ہے جو نظر نہیں آ رہا. لیکن جب انتخاب چلے گا تو پھر لہر اٹھے گی، کیونکہ اس وقت تو آپ الیکشن کیمپین کرنے سے، جلسے لگانے سے، جلوس نکالنے سے روک نہیں سکیں گے. تو پھر لہر جو اٹھے گی اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. اچھا، آپ کو کچھ اطلاعات ہیں کہ اگر لیٹ سے سپوز کہ نواز شریف صاحب واپس آ جاتے ہیں، یہ بھی ہم سوچ لیتے ہیں کہ PMLN would emerge as the largest party، تو اس صورت میں آپ کیا شہباز شریف صاحب کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ آیا وہ پنجاب میں واپس جائیں گے یا وہاں اگلے سیکٹر میں مریم نواز کین بی دا چیف منسٹر آف دا پنجاب پروونس؟ میرے پاس اطلاعات تو نہیں ہے، لیکن میں کچھ چیزوں کی بنیاد پہ کچھ اپنا تجزیہ آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں. جی. میرا خیال یہ ہے، چونکہ ہمارے ہاں بہت سے فیصلے جس چیز کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں ان پہ بھی ڈپینڈ کرتے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ شہباز شریف اس وقت موسٹ فیوریٹ ہیں پرائم منسٹر کے لیے، فیوچر پرائم منسٹر کے لیے، مور دین ایون ہز ایلڈر بردر. میری دانست میں یہ پچھلے اس 16 مہینے میں انہوں نے اپنے آپ کو جس طرح کنڈکٹ کیا ہے اور جس طرح سے ایک پورے یقین کے ساتھ کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ہم آہنگی ہونی چاہیے، ان کا یہ وہ دل سے بلیو کرتے ہیں، یعنی اس لیے نہیں کہ مصلحتاً، وہ دل سے بلیو کرتے ہیں.
تو انہوں نے یہ کر کے بھی دکھایا ہے، اور پھر انہوں نے کچھ پرسنل ڈپلومیسی کے کرشمے بھی دکھائے ہیں. وہ آخر وقت تک وہ نہیں انہوں نے گیو اپ کیا تھا IMF کا معاملہ، حالانکہ ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے اور معاملہ بالکل یوں لگ رہا تھا کہ اب کچھ نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں مختلف وجوہات کے بنا پہ شہباز شریف صاحب فیوچر کے اگر PMLN سفیشینٹ سیٹیں لے جاتی ہے تو وہ فیوریٹ ہوں گے. نواز شریف صاحب کو شاید کچھ انتظار کرنا پڑے، اور میرے خیال میں ان کے کوئی ڈائریکٹ رشتہ دار بھی پنجاب کے چیف منسٹر نہیں ہوں گے، نہ ان کے بیٹے ہوں گے نہ ان کی بھتیجی ہوں گی. میرے خیال میں یہ اتنے آپٹکس برے ہوں گے کسی ڈائریکٹ رشتہ دار کو. ماضی کی بات الگ ہے، وہ گزر گیا، وہ لوگوں نے دیکھ لیا، لیکن اب آئندہ اگر وہ اپنے بیٹے کو یا بھتیجی کو یا کسی بھائی کو وہ لگانے کی کوشش کریں گے تو میرے خیال میں بہت ری ایکشن ہوگا، اور غالباً اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ری ایکشن ہوگا. تو وہ کسی اور کو ہی بنانا پڑے گا. اگر وہ وزیر اعظم بنیں گے تو وزیر اعلیٰ اپنی مرضی کا بھی شک لے آئیں، لیکن اپنی فیملی سے نہیں لا پائیں گے میرا خیال ہے. بہت دلچسپ انالیسس احمد بلال محبوب صاحب. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا ڈیسائفر پہ آنے کا. انشاءاللہ آپ سے مستقبل میں بھی استفادہ کرتے رہیں گے. اللہ حافظ. ناظرین، آپ نے آج کا ڈیسائفر دیکھا. انشاءاللہ کل شب 10 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.